تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پریشانی ہے کہ جی میرے اقتدار کے لیے لاشیں گرا دو، اور لاشیں جو ہیں وہ معصوم پاکستانیوں کی آئی ہیں۔ ارشد شریف ہمارا بھائی شہید ہوا، ہماری بیٹی جو تھی ایک رپورٹر وہ شہید ہوئی، اور بہت سارے کارکن مارے گئے۔ وہ اور بات ہے کہ نعیم الحق صاحب سمیت ان کے جگری دوست ان کے گھر نہیں گئے۔ ارشد شریف کی شہادت پہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے 15 سال اس پارٹی کو خون پسینہ پیسہ سب کچھ لگایا اس کے اوپر، تو میری والدہ کا تمسخر سوشل میڈیا پہ اڑایا گیا۔ سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، احترام میں بھی رکے رہے، لیکن اب جو ہے وہ پانی سر سے اوپر گزر رہا ہے، اور اب مرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک میں بچا سکتا ہوں، جس حد تک میں روک سکتا ہوں، جس حد تک آپ کے توسط سے بات کر سکتا ہوں کروں، اور سمجھاؤں لوگوں کو کہ اس کھیل میں اب سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں، غلامی سے نجات کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنے بیٹوں کو یہاں بلا لیں، کیونکہ باپ کی لیگیسی ہے، باپ اتنا بڑا کام ان کے مطابق پاکستان میں کرنے جا رہا ہے، تو پھر اپنے بیٹے بھی سامنے لے آئیں، غریبوں کے، معصوموں کے، پاکستانیوں کے بچے اور ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، بیٹے اپنے بلا لیں یہاں۔ ایشو دو ہیں، ایک اقتدار، چاہے اس کے لیے لاشیں گر جائیں۔ آپ مجھے بتائیں ابھی پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ غلامی کی بات کرتے ہیں، غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں، یہود کی غلامی ہے اس سے آزاد کریں اپنے آپ کو۔ ڈکٹیٹرشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر، جو بات کرے گا پارٹی میں اس کو نکال دیا جائے گا، جرت ہی نہیں کسی کی، کوئی باتھ روم نہیں جا سکتا۔ ایک پیادہ ان کو ملا ہے گنڈا پور، وہ آگ برس رہا ہے، وہ آگ اس لیے برس رہا ہے کہ وہ سی ایم ہے، اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا۔ باقی پارٹی میں کون ہے؟ گوہر صاحب ہے، شریف آدمی ہے، ان کو کہہ دیا نکال دے، بزدل ہے۔ یہ بزدلی نہیں ہے، بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے احتجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو اقتدار چاہیے، آپ کو پریشانی ہے کہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے آئی پی پیز کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو اور مجھے ایک غریب آدمی کو بجلی کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا۔ پیٹرول سستا ہو رہا ہے اور مزید سستا ہوتا چلا جائے گا۔ 9 سینٹ کی بجلی انڈسٹریز کو دینے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صحیح چل رہا ہے، ریمیٹنس ریکارڈ پہ آ رہی ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، لیکن اب یہ نااہلی تو گورنمنٹ کی ہے کہ وہ مارکیٹ بھی اس کو نہیں کر سکتی۔ لیکن خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ کیونکہ ملک پٹری پہ چڑھ رہا ہے، ڈائریکشن سیدھی ہو گئی ہے، تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی یہ تو ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں، اگر جلسوں میں 15,000 آدمی آ جاتے ہیں، 20,000 آ جاتے ہیں، 50,000 آدمی آ جاتے ہیں، تو 25 کروڑ کی ریپرزینٹ 50,000 آدمی کریں گے۔ میں میکسیمم آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ ایگزیجریٹ فگر کر لیں، آپ لوگ خود میڈیا کے لوگ ہیں، مجھ سے آج جانتے ہیں، آپ کے کیمرے بتا رہے ہیں 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، 50,000 کر لیں۔ اور یہ جو چڑھائی کی بات ہے، قانون ہے پاکستان کے اندر کہ آپ شراب روڈ پہ نہیں پی سکتے، قانون ہے آپ کے پاس کہ آپ بندوق سے کسی کو گولی نہیں مار سکتے، قانون ہے آپ کے ہاتھ آپ ریپ نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں قانون منع کر رہا ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے، لیکن ہم ڈی چوک پر ہی آئیں گے۔ ہم کیوں آئیں گے؟ تاکہ کنفرنٹریشن ہو۔ آپ نے اندر پلان کیا ہوا کہ بندوں نے مرنا ہے، مارنا ہے، لیکن میرے لیے گنڈا پوری میرا کولیگ رہ چکا ہے، میرا دوست رہ چکا ہے، میرے آج اس کے سیاسی اختلافات ہیں، اس کی زندگی بھی تو امپورٹنٹ ہے۔ کل کوئی تیسرا ملک، کوئی دشمن ملک کوئی تقریب کاری کر دے، یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں۔ پھر آپ اپنے ریسورسز کے پی میں چلیں، آپ پیسہ بنا رہے ہیں، آپ مال گھر میں بنا رہے ہیں، آپ کے بھائی بنا رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کے پی کے اندر کیا کرپشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کرپشن کو تو لیگلائز سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ کرپشن کریں، کرتے رہیں، آپ کو شوق ہے کریں، نہ وہاں پل، نہ اسکول، نہ کچھ۔ آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے لوگوں پہ گولی چلے گی، ہم گولی ماریں گے۔ وہ کے پی کے لوگوں کو کون گولی مارے گا؟ کس کی باپ کی ضرورت ہے کہ اپنے پاکستانیوں پہ کوئی گولی چلائے؟ نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ تو آپ اشتعال کیوں دلا رہے ہیں؟ اس اشتعال کے اندر کوئی مر گیا تو 302 کی ایف آئی آر آپ پہ بھی کٹے گی، اشتعال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی، بغاوت کے لیے کٹے گی۔ کیوں کر رہے ہیں سارے کام؟ کیوں آپ قوم سے کھیل رہے ہیں؟
قوم اگر سیدھی پٹری کے اوپر غریب کو فائدہ ہونے والا ہے، یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں، اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں گرانے کے بعد اگر پاکستانی قوم کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. گالی دینے سے، سلام کرنے پہ ہمیشہ سلام ملے گا، گالی دینے سے آپ کو گالی ملے گی. سینیٹ میں بات کرو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر بات کرو مولا جھڑ کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. بھائی ڈرتے ہیں، کسی کے باپ کا کھاتے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں. ٹھیک ہے، غلامی سے تو آپ آزاد ہوں. یہود کی غلامی آپ کر رہے ہیں، انگریزوں کو خط آپ لکھ رہے ہیں، IMF کا پلان خراب کرنے کے لیے خط آپ لکھ رہے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کی غلامی آپ کے سر کے اوپر ہے. گوشت، چاند، تارے، یہ شرک کی چیزیں، غلامی آپ کے دماغ کے اندر ہے. کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، غلامی آپ کے دماغ میں. کوئی بات کرے اس کو نکال دو، کوئی بدماشی کی بات کرے تو بسم اللہ. لیکن جو بدماشی کی بات کر رہا ہے، جو غنڈہ گردی کی بات کر رہا ہے، اس کا یہ تو دیکھیں، اس کا سٹیک ہے کہ وہ CM بنا ہوا ہے. آج آپ KPK میں ایک اور CM کا نام دے دیں، آپ دیکھیں اس سے زیادہ بدماشی کرنے آ جائیں گے. باقی لوگ تو خاموش ہیں، باقی پارٹی تو تتر بتر ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ماں، بہن، بیٹی، بچوں کو سیکیورٹی ریسک پہ لے کے آ رہے ہیں. کبھی کوئی گاڑی کے نیچے کنٹینر کے آ جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کبھی گولی چل جاتی ہے. پھر KPK کی ریسورسز آپ کو CM شپ اس لیے دی تھی کہ آپ اس غریب ملک کے اندر جہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں، اسکول کالجز نہیں ہیں، یتیم بیوائیں ماری پھر رہی ہیں، ادھر آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اپنے پروٹیسٹ کے لیے. مطلب KPK پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے کھڑی ہے، دونوں شیلنگ کری. کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ یہ پاکستانی ہے. ہمیں ان کی بھی امپورٹنس کی ضرورت ہے. ہم تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب میں SIFC کی بات کرتا ہوں. اگر فوج اس وقت بھی ہمارے لیے ٹائم پہ بھی PTI کے دور میں بھی بہتر کام کر رہی تھی، اچھا کام کر رہی تھی، دیکھیں کیونکہ اقتدار کی تھی، فیض حمید کو اپنا باپ بنانا تھا، فیض حمید نے آ کے پریزیڈنٹ بنا دینا تھا، تو فوج دوسری طرف لے چلی اقتدار کے لیے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب گڑھ جوڑ کسی پاورفل انڈیویجول کا. وہ کیوں اتنا بڑا جائنٹ بن گیا فیض؟ وہ اس لیے بن گیا کہ جب آپ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو اس کا مل گیا. اگر وہ نہیں ملتا تو کسی کی جرت نہیں تھی. اور دوسرا ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ، تو میں تو بڑا کلیئر ہوں. میں تو فیض حمید کو جب DG IS ہے وہ وردی میں تھا، آپ لوگ سب گواہ ہیں، میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں نے تو اس کو تب ٹیک آن کیا. لوگوں کی تو جرت آج بھی نہیں اس کے لیے بات کرنے کی. میں اکیلا آدمی تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گا، اس کے کرتوت کا کارنامہ ہے. میں خان صاحب کو بھی روک رہا تھا، تب بھی روک رہا تھا، آج بھی روک رہا ہوں. نہ کریں یہ کام. اس کام کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں، تباہی ہے. اس تباہی سے معصوم بچوں کی جانوں کو خدا را روکیں. ہماری عدلیہ ہے، ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ان کی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ کورٹس انٹروین کریں کہ آپ تڑیاں دے رہے ہیں، آپ آئین و قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا رول پلے کریں. پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں، بڑے بڑے فگر ہیڈز آ رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ. دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com